ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. جو فیلڈ مارشل گئے ہیں، ایک تو ان کے ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن پہ نقوی صاحب نے بات کی، آپ اس پہ کو کہنا چاہیں. دوسرا، آپ کو کیا توقع ہے کہ کیا خبریں وہاں سے آئیں گی؟ ایرانیوں نے تو بڑا ویلکم کیا ہے. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا 3 ممالک کے درمیان، اس کے اوپر لوگوں نے یہ بھی باتیں شروع کی تھی کہ یہ ایران کی اس وقت کیا پوزیشن ہوگی اگر کوئی وہاں سے کوئی حملہ ہوتا ہے. اور جیسے کہ فوجی اڈے جو ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، ترکیہ میں بھی ہیں، کل کو وہ ادھر پہلے پاکستان میں بھی تھے، ابھی بھی اگر کوئی بن جاتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. تو اس میں نے ایک کوشچن ریز کیا تھا. میں نے اس کے اوپر ایک کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، بریگیڈیئر صاحب میری بات سے بالکل اتفاق کریں گے. میں نے کہا تھا کہ کاش کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا اس معاہدے کے اندر ایک کلاس جو ہے نا اور بھی شامل کرائیں. دیکھیں وہ کلاس کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ فوجی اڈا کوئی بھی امریکن فوجی اڈا ایران کے اوپر وہاں سے بیٹھ کر حملہ آور ہوتا ہے اور ایران لا محالہ اسی فوجی اڈے پہ فائر بیک کرے گا، وہ امریکہ تو نہیں جائے گا. تو اس فوجی اڈے کی جو جگہ ہے اس کو کیا ڈکلیئر کیا جائے گا، اس کو کیا سمجھا جائے گا کہ کیا وہ امریکن ہے جگہ، اسرائیلی ہے وہ جگہ، اس کو سعودی عرب سمجھا جائے گا. اب تو وہ اڈے ویسے ہی ختم ہو گئے بہت سارے. نہیں، بہت سارے ختم ہو گئے. جن ممالک کو دیکھیں اڈے کیوں تھے، میں آپ کو بتا اڈے رہی تھے ہوں کیوں؟ دیکھیں اڈے ان کی سیکیورٹی کے لیے تھے. ان کی سیکیورٹی جب کے لیے سعودی عرب کو سیکیورٹی پاکستان کی مل گئی، ترکیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ اڈے تو سعودی عرب کو ضرورت ہی نہیں رہی. سعودی عرب نے تو خود کہا کہ بھائی جان چھوڑو میری، آپ کی وجہ سے ہمیں ایران مار رہا ہے. دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا صورتحال، یہ ضرور ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے اندر ایک کلوز ہونی چاہیے فار ایور. اگر دیکھیں یہ نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اڈے والی جگہ ہے اس پہ مارنے کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں اگر اس کے اوپر ایران دوبارہ فائر بیک کرتا ہے تو اسے سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور نہ کیا جائے، نہ کیا جائے. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے. دینے کی ضرورت کیا ہے؟ سعودی اول عرب تو اس پہ ضرورت ہی نہیں کرے نا ہے، جی، اول تو ضرورت ہی نہیں ہے اتنا تکلف کرنے اس کی چیز اور کے اس کو اوپر. ایگریمنٹ کو اس طرف دیکھیں لے جانے کی. ہمیں امریکہ کے کا جو سعودی عرب کے ساتھ صاحب کا جو ان کے آپس میں فرینڈشپ رہی ہے، یا ان کی ترکیہ کے ساتھ رہی ہے، یا ان کی ادر دین کنٹریز کے ساتھ رہی ہے، قطر میں ان کے فوجی اڈے تھے، تو وہ بے شک ان کو اکیلا تنہا چھوڑ کے چلا گیا. ان لوگوں کو اس چیز کا شعور آ گیا ہے کہ امریکہ کو ہم یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ وہ کل کو بھی ہماری حفاظت کرے گا. یہ تو ایک بہت اچھی بڑی ہی خوبصورت ایک صورتحال ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہماری کیا کرے. لیکن میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر اس جگہ کی پیسیفک مینشن ہونا چاہیے. اور یہ اگر میرا پیغام اگر فیلڈ مارشل تک اور اس موقع پہ وہ یہ چیزیں بھی اگر اپنے اس کے اوپر ڈسکشن میں لے آتے ہیں، ایگریمنٹ کے نیچے آپ کا خیال نوٹ لکھ دیں، اضافی نوٹ. چلو اے بڑا چنگا کیتا تسی لیٹ دسیا لیکن تسی نشاندہی کر دیتی. دیکھیں یہ تو بات وہ ہے نا کہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم وہ لوگ ہیں جو کہ محب وطن لوگ ہیں جو اپنے تمام ممالک کو، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ خواب ایران کو امریکہ کو مارنا اور کٹ لگانے کی لیجٹیمیٹ اجازت ہونی چاہیے. وہ تو ہونی چاہیے، آف کورس ہونی چاہیے. اگر امریکہ اٹھ کے آ رہا ہے یا اسرائیل اٹھ کے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نوید علی صاحب، یہ جو بھی سپیس مڈل ایسٹ پہ نکلی ہے الٹیمیٹلی یہ پاکستان کو ملی ہے. امریکہ وہاں سے نکلا ہے، انڈیا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہاں سے نکلا ہے، بہت ساری جگہ سے نکلا ہے. مثلا ایران کے اندر وہ جاسوسی نیٹ ورک بنا رہا تھا موساد کا، قطر کے اندر ان کے لوگ پکڑے گئے، تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان کو سپیس ملی ہے. وہ سیکیورٹی پرووائڈر کی شکل میں ہو، وہاں پہ ویسے ہو، تو یہ الٹیمیٹلی فائدہ تو پاکستان کو ہوا. پاکستان کی اسٹریٹجی، پاکستان کی حکمت عملی اور پاکستان کی ایگریسو ڈپلومیسی کا ایک فائدہ تو ہوا نا جی. ساری جنگ میں پاکستان بینیفیشری رہا. نوید علی صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر از ان دا میکنگ. ایک تو یہ تمام توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، نیو الائنسز بن رہے ہیں، اور نیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. جیسے ہمارا آپ الائنس دیکھ رہے ہیں جو مکہ ایگریمنٹ ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، تو اس طرح کی چیزیں ابھی سچویشن فلوئڈ ہے. جیسے میں نے کہا اٹس ان دا میکنگ، فلوئڈ ہے، اور آہستہ آہستہ چند مہینوں میں یہ انفولڈ ہو کے سچویشن کلیئر ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس وہ نہیں ہے چونکہ وہ
2003 سے آنورڈ بیسس کے باوجود سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں کامیاب نہیں رہا. تو اس لیے یہ چینجز آ رہی ہیں. تو ہم یہ چند ماہ میں اس کی صحیح کوئی سمت اور شکل دیکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم نے فرمایا جب نقوی صاحب نے بھی اس کا جو کمپوزیشن ہے تو وہ بات انہوں نے صحیح نشاندہی کی, کیونکہ جاتے ہی ان کی ملاقات جو ہے سب سے پہلے کس سے ہوئی؟ جو پاسداران انقلاب کے جو چیف ہیں واحدی احمد واحدی, ان سے ہوئی. چیف آف جنرل سٹاف ابھی تک جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں میجر جنرل علی عبداللہ سے ہوئی, اور سیکیورٹی کونسل جو سیکرٹری ہیں محسن رضائی ان کے ایران کے, ان سے ابھی جو ملاقاتوں کی اطلاع ملی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ وار کی ہیں, چاہے وہ مکہ ایگریمنٹ کی بات ہے, اس پہ سب سے پہلے بات ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ بھی یعنی ایجنڈے پہ ٹاپ پہ ہوگا, کیونکہ سینکشنز کی بات بھی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے دیکھیے, چونکہ وہاں پہ ایک بات تو سامنے آ رہی تھی, اینالسٹ کہہ رہے تھے وہاں پہ ایران میں دو ایک قسم کے دھڑے ہیں. جیسے جو پاسداران انقلاب والے ہیں وہ ذرا تھوڑا ٹف سٹانس ہے ان کا, جبکہ جو پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے جو اسپیکر ہیں ان کا زیادہ ڈپلومیٹک سٹانس ہے. تو ایک تھوڑی سی اس طرح کی ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو اس لیے انہیں جاتے ہی ان لوگوں سے ملے ہیں جو اس وقت آگے لیڈ میں ہیں ایک ایگریسو پوسچر کے ساتھ. تو یہ پاکستان وہی رول جو ہے دوبارہ اس میں ادا کر رہا ہے جو پہلے انہوں نے کیا. ٹھیک. چونکہ اس وقت ایک خلا پیدا ہو گیا تھا, جو عمان اور ایران کی نیگوسیشنز ہیں وہ کہیں سرے نہیں چڑھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ابھی دیکھنا پڑے گا ایک دو روز میں کہ اس کی کیا صورتحال نکلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب. پاکستان جو ہے نا اس موقع پہ ایک خلا جو پیدا ہوا, اس سے سچویشن یہ تھی کہ پاکستان ایک لو پروفائل میں چلا گیا. اس میں انڈیا نے بھی بڑی باتیں بنائی, لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملا. لیکن دیکھیں اب کیا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیچ میں آئے. سب لوگ خود یہ چاہ رہے ہیں باقی ممالک کہ پاکستان میں شامل ہو, کے علاوہ سولوشن کوئی نہیں نا, کوئی اور ملک آ ہی نہیں سکتا. چائنا کو امریکہ نہیں مانتا, رشیا کو وہ نہیں مانتا, سعودی عرب کو ایران نہیں مانتا. دیکھیں الٹیمیٹلی پاکستان کو, اور آپ دیکھیں نا ایک اس کی ایکسیپٹنس ہر طرف ہے. چائنا بھی بڑی فورسفلی, اس دفعہ چائنا بھی بڑی فورسفلی بیک کر رہا ہے. اور امریکہ نے پابندیاں بھی لگائی ہیں ایران کے اوپر بڑی سخت, لیکن امریکہ کو فیڈ بیک یہ جا رہا ہے کہ ایران نے تو کہہ دیا ایران کے اوپر جتنی پابندیاں لگا لے, اگر چائنا سپورٹ کرتا رہا تو آپ کی پابندیوں کی کوئی اوقات نہیں. نقوی صاحب کوئی پاکستان کے اوپر بھی بات کر لیں, آپ کے فیورٹ ٹاپک کے اوپر. عمران خان کو الشفا میں دوبارہ لے جایا جائے, علاج کروایا جائے. یہ کے پی کی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کر دی ہے, اور ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کون کہتا ہے سسٹم کو کچھ ہو گیا, سسٹم تو ڈیلیور کر رہا ہے, سسٹم تو بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے. یہ دونوں باتوں پہ آپ کا تبصرہ چاہیے نقوی صاحب. دیکھیں کے پی کی اسمبلی یا پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص آپ بات کریں گے تو وہ اس موضوع پہ سیاست نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کہتے ہیں نا ہندی میں وچن دیا ہے, وعدہ کیا ہے, اور ہم آج بھی آپ کے پروگرام میں اسی میں قائم ہیں. اچھا کمال ہے. الحمدللہ پہلی دفعہ وچن دے گے تو اسی قائم ہو دیتے, ورنہ پی ٹی قائم شائم نہیں رہتی. پہلی دفعہ آپ عدالتی معاملات پہ قائم و دائم ہیں. تو ہم تو قائم بھی اور دائم بھی ہیں, جرائم کوئی اور کرتا ہے. اچھا قائم تو کوئی بھی نہیں ہوتا سر. اچھا جی جو بھی ہے, میں کچھ لوگوں نے استثنا کو دائم کر لیا نا. آپ چھوڑیے, نوید صاحب کیوں زبان کھلواتے ہیں آپ میری. بات یہ ہے کہ واپس آپ کے پچھلے موضوع پہ آ جاؤں سر. یہ جو ہے نا, یہ جن کا ذکر نوید صاحب نے دوسرے طریقے سے کیا, یہ ہیں ہارڈ لائنرز. دے آر سپوز ٹو بی کلوز ٹو ہوں آیت اللہ سے, جو انقلاب کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ لوگوں کی بڑی اہمیت ہے, اور ان سے ماضی کے بھی جو 2 ٹرپس ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب کے, انہوں نے ان کے اوپر کام کیا تھا. اب جب چیف مارشل کو لے کے جایا جاتا ہے
تو کچھ حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے تبھی جاتے ہیں. پہلے گراؤنڈ بنائی جاتی ہے اور پھر فائنل وزٹ ہوتا ہے. یہ ورنہ جایا نہیں جاتا اس سے کہ اتنے ہائی لیول کے اوپر ہونا بھی یہی چاہیے کہ اتنے ہائی لیول کے بندے کو جا کے آپ اگر رزلٹ نہ نکلے تو ایویں چکر تو نہیں لگوانا نا سر. اچھا اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ لیکن ایک چیز کا آپ خیال رکھیے. یہاں ہماری بہن بات کر رہی تھی, یہ جو مسلم امہ کا الائنس ہے نا, اٹ ول ناٹ گو ویل ان یورپ خاص طور پہ, بیکاز یہ ایسٹرن یورپ کے اندر اور باقی میں یہ اسلام ورسز کرسچینٹی نہ ٹریٹ کیا جائے. وی ڈو ناٹ وانٹ کروسیڈ اسٹارٹنگ. جو بات نوید صاحب نے کہی ہے اس کو ہمیں بار بار دہرانا کیا چاہیے. دس از ناٹ این الائنس فار ایگریشن, اٹ از اونلی فار ڈیفینس. نہیں, بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی یہ الائنس جو ہے کسی اور ملک کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. یہ صرف اپنے علاقے پہ حملے کو روکنے میں ایک دوسرے کے اوپر نہیں. تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا, یہ ایگریمنٹ یہی ہے, اگر فلسطین کو مزید جو 4 لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی وہ شہید کر دیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم کچھ نہیں کریں گے چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میری سمجھ نقوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. یہ الائنس نہیں کرے گا, انڈیویجول کنٹری کر سکتی ہے. نہیں, مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں یا مسلم امہ کی کوئی فوج ہے یا کوئی طاقتور ملک ہے, تو ایک مظلوم مسلمانوں کے کو سلاٹرنگ کی جا رہی ہے, مارا جا رہا ہے, میں اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا, گلوکار صاحب ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں میری آپ کی اجازت سے. الائنس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں پہ ایگریشن ہوگا تو ہم ڈیفینڈ کریں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا, وہ کہتے ہیں جی ٹرکی پہ حملہ, ہم پہ حملہ, ادھر حملہ, ہم پہ حملہ. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود بچائیں. جب بھی اسلام نے ڈیفینڈ کیا جتنی غزوات ہوئی ہیں فلسطین کو بھی شامل ہونا چاہیے. اچھا ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں, نہیں ڈیفینسو اس پہ فتوحات بھی ہیں, افنسو بھی ہیں بہت سارے علاقوں کو. دیکھیں جہاں پہ کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے وہاں پہ جا کے پوری مسلم تاریخ بھری پڑی ہے, وہاں پہ حملے کیے بھی گئے ہیں, وہاں پہ پوری طرح سے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو فلسطین میں ہو گیا ہے یہ تو سب کے اوپر قرض ہے. بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ فلسطین کو جو ہے اس کو بھی بیچ میں شامل ہونا چاہیے, اس کو بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے, انہیں بھی شامل کریں, بلکہ جا کے ملنا چاہیے, سب سے ملیں اور شامل ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں جس کی طرف ابھی تک کسی نے بات نہیں کی, اس وقت رشیا کی اور یوکرین کی جو پوزیشن جا رہی ہے, آپ دیکھیں یورپی یونین نے 6.1 بلین ان کو دیے ہیں بارود کے لیے, میزائلز کے لیے, کہ یہ, اور رشیا اس کے اوپر جناب بہت زیادہ وہ اس وقت بحث کر رہا ہے کہ جی یہ سب کیا ہو رہا ہے. جب یورپی یونین ایک یوکرین کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, ایک اس وقت جو خطرناک ترین صورتحال ہے نا جو پوری دنیا کے لیے, وہ رشیا, یوکرین, دوسری طرف امریکہ, ایران, یہ سب اس وقت میں سمجھتی ہوں ایک بارود کا ڈھیر بن گئے ایک دوسرے کے لیے, پوری دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ بن گئے. اور اس وقت فلسطین کے اندر جو تباہی مچی ہے, غزہ میں جو حالات ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں جو کچھ ہوا ہے, اس کے لیے کون آواز, ان کو پروٹیکٹ کون کرے گا؟ نوید الہی صاحب, آپ کی دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر بڑی گہری نظر ہے, آپ بہت پڑھتے رہتے ہیں, لکھتے بھی ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں, مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں, یہ جتنی مرضی طاقت مسلمان ممالک حاصل کر لیں, ایٹمی طاقت, یہ وہ سارا کچھ, ٹرکی کی بہت بڑی فوج ہے جی, ہم ایٹمی طاقت ہیں, سعودی عرب کے پاس بڑا پیسہ ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ اگر دوسری طرف مسلمانوں کی سلاٹنگ ہو رہی ہے, دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے, تو اس میں کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جہاں مسلمانوں سے ظلم ہوگا ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے, روکیں گے؟ چلے اس کو سبق کر لیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو سارے مسلم ممالک ہیں ان کے اپنا کوئی یونائٹڈ فارن پالیسیز نہیں ہے, ہر سٹیٹ کی اپنی ایک فارن پالیسی ہے. اب پاکستان کو دیکھیے, جب یہ
شروع ہوا یہ 23 اکتوبر میں ہوا شاید حملہ جو اسرائیل نے کیا غزہ پہ، تو پاکستان نے کہا کہ ہم مڈل ایسٹ کو دیکھیں گے، عرب کنٹریز کو دیکھیں گے، ہم سایہ ممالک کو دیکھیں گے کہ وہ کیا سٹانس لے رہے ہیں. ہم ان کے وی ول ناٹ جمپ اوور دیئر شولڈرز ٹو جمپ انٹو دا فرے. جب تک ان کا یہ اب وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے سے پوچھ کے تو انہوں نے نہیں کیا، ہمارا تو جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ لنک ہے، تو یہ حماس نے آ کے حملہ کر دیا ہے. اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اب ہم اگر ہم رسپونڈ کریں گے تو تمام ممالک جو ہیں اس میں کود پڑیں گے. تو اس طرح کی الگ الگ ایک پالیسی چل رہی تھی تمام ممالک کی. پاکستان کی تو ہمیشہ پالیسی بڑی کلیئر رہی ہے پیلسٹائن کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر رسپونڈ کرنا جو ہے اس کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا اہداف تھے، اپنے اپنے انٹرسٹ تھے، اس کے مطابق چلیں. اگر آپ جو ڈیفنس آپ کا ایگریمنٹ بنا ہے، اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں اتنی سخت ہوگی ملیٹریلی کہ وہ جیسے آپ نیٹو کا حوالہ دے رہے ہیں، اگر اس لیول پہ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ یہ سٹانس اختیار کر سکتے ہیں. آپ اس کو اوفینسو ڈیفنس بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ کا ڈیفینسو ہے. تو اگر آپ اس طرح کی وہاں پہ میسیکر ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لیبنان میں اور غازہ میں جو انہوں نے کیا ہے، تو اس کو ایک کہیں گے یہ ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے دس از اوفینسو ڈیفense. بالکل ٹھیک تو وہ کیا جا سکتا ہے اس موقع پہ جب آپ اس پاور آپ پر اتنی آ گئی ہو کہ آپ اس کو کر سکیں اور سسٹین کر سکیں، نقوی صاحب اور تمام جو ہے آن بورڈ ہوں اس ایگریمنٹ میں. ابھی تو صرف 3 ممالک ہیں نا جی، ٹھیک، تو اور بھی ممالک شامل ہو جائیں، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بننا ہی ایک ایسا تھریٹ ہوگا کہ کافی ڈیٹر ہو جائے بالکل گا ٹھیک ہے. دشمن جو ہے. بالکل نقوی صاحب، میں اگین چاہوں گا، آپ کا وہ رابطہ تھوڑا کٹ گیا، میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ اس پہ یہ اتحاد تو ہو گیا 3 ممالک کا. ٹرکی کے پاس بڑی فوج ہے، پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، سعودی عرب کے پاس بڑا پیسہ ہے، آئل ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سارا کچھ کے باوجود اس کا مطلب ہے یہ سارا اتحاد ہونے کے بعد آپ کے دروازے کے ساتھ آپ کی دیوار کے دوسری طرف لبنان کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا جو اتحاد ہے جس پہ ہم سارے بغلے بجا رہے ہیں، بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اتحاد بن گیا. لیکن اس پہ امریکہ بھی خوش ہے، امریکہ نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، ہم بھی خوش ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. تو کیا اس ظالم کا ہاتھ کون روکے گا جو مسلمانوں کی تباہی کر رہا ہے، بربادی کر رہا ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا کہ میرے اوپر حملہ، ہم پہ حملہ، اس پہ حملہ، اس پہ حملہ. فلسطین پر حملہ کس پہ حملہ ہے؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کیا صورت ہے. آج میرے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ آج کی تاریخ تک تقریباً 2.25 لاکھ لوگ مارے گئے، 90,000 سے زیادہ بچے مارے گئے. سر پورا فلسطین کے جو ہے حصہ، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا گیا، انفراسٹرکچر ختم کر دیا گیا، اس کو مسمار کر دیا گیا غازہ کو. بالکل. کیا مسلمان ممالک نے کر لیا؟ لوٹیلا بھیج دیا ایک. دیکھیں بات ساری ہے، یو ہیو ٹو امپروو یور سچویشن فرام ویئر یو آر. جیسے کہ آپ نے کیوں نہیں مقابلہ کیا کہ ابھی تک آپ کو جو مار پڑتی رہی ہے، چاہے وہ 66 وار ہے یا 70s کی وار ہے، اسرائیل alone with the help of United States and European powers، اس نے مسلمانوں کا تہس نہس کر کے رکھ دیا سارے علاقے کے. اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. نہیں، پہلی جو جنگ ہوئی تھی وہ یونائٹڈ عرب ریپبلک ہوتی تھی، اتحاد میں عراق تھا، سیریا تھا، ایجپٹ تھا، وہ ختم کر دیا انہیں، تب بھی مار پڑی. اور اب اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کب حملہ کیا، جب یو ای نے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کر دیے، ایجپٹ نے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کر دیے. ایجپٹ نے تو اس حد تک گئے کہ انہی نے اپنا بارڈر سیل کر دیا، ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں جانے دی. ہم نے تو ایجپٹ کے ساتھ بھی تعلقات نہیں ختم کیے مسلمانوں نے. ہم مسلمانوں میں غیرت نہیں ہے، بے غیرت قومیں ہو چکے ہیں ہم. ہمارے عوام جو ہے
وہ کھڑے نہیں ہوتے. عوام کھڑے ہیں, حکومتیں نہیں کھڑی. پاکستان کے اندر ہم نے کوئی مظاہرے ہونے دیے؟ نہیں ہونے دیے. پرو پیلسٹینین ڈیمانسٹریشن نہیں ہوئے پاکستان میں کہ میسج غلط جائے گا. سو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں بعض اوقات جو افینس ہوتا ہے وہ بہترین ڈیفنس ہوتا ہے. تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے کہ جی ہم تو ڈیفینسو ہیں, ہم تو دفاع کریں گے. کس چیز کا دفاع کریں گے؟ میں یہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں زور بازو دکھانا بھی ضروری ہے, تو پہلے زور بازو تو پیدا کر لیں. اس وقت اسرائیل کا سب سے زیادہ بجٹ کس پہ جا رہا ہے؟ ان کی ٹیکنالوجی ایکوزیشن پہ, انوینشنز کے اوپر. دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی جی ڈی پی کا 7% خرچ کرتا ہے ریسرچ پہ. اور آپ دیکھیے انہیں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. اچھا, مجھے پیجر کے ذریعے پوری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں, جو اس وقت صورتحال مہنگائی کی ہے, نہ ملک میں بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے. گیس بل آتا ہے گیس کا, اس وقت ایک گھر میں چولہا جلتا ہے, گرمی کے دن ہے, اور لوگوں کے گھروں میں حالت یہ ہے کہ 10-10, 15-15, 20-20 ہزار کا بل جو ہے نا گیس کا آ رہا ہے, جبکہ گیس آ نہیں رہی, کوئی پریشر نہیں ہے. دوسری طرف بجلی لوگوں نے سولر پینل پہ چلے گئے ہوئے ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بھی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. تیسری طرف پانی کی صورتحال ہے, گٹروں سے پانی اس طریقے سے ملاوٹ والا پانی جو ہے وہ آ رہا ہے, بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. ڈینگی کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے, کہیں پہ کوئی ڈینگی کا اسپرے ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے بتائیں اس صورتحال کا کون ذمہ دار ہے؟ آج جو یہ اس وقت بیٹھ کے ایوانوں میں بڑے آرام سے آپ کہہ دیں کہ جی سب کچھ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نے جو خود سے اس گورنمنٹ کے اوپر انگشت مائی کی تھی, تو مجھے بتائیں وہ خود اس چیز کے لیے سوال پٹ اپ کرے جس گورنمنٹ کا وہ خود حصہ ہے. تو اس وقت صورتحال اتنی سنگین ہے کہ کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی پاکستان میں. جتنی بھی کمپنیاں کچھ بنا رہی تھی, کوئی پروڈکشن ہو رہی تھی, وہ بھی بند ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ جو ہے اس وقت بامشکل تمام اپنا گزارا کر رہے ہیں. کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ساری رات بجلی کے بغیر بچے بلک رہے ہیں. یہ کون ٹھیک کرے گا؟ یہ سارا سسٹم, یہ ساری مینجمنٹ, یہ ساری سلسلے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی کہیں. بس یہ آمنہ الفت صاحبہ, یہ بڑی بدقسمتی ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا, پاکستان جب سے بنا, ایک فکرہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا کہ پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. کب اس سے جان چھوٹے گی اور پتہ نہیں. یہ آج کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ آج ایران اور امریکہ کی اس کے لیے ہم چلے گئے. یہ کریڈٹ ان کو نہیں جاتا, نہ یہ اس کا حصہ تھے. یہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. آپ کا ویو پوائنٹ آ کے چیز کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ جی.